نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ووهبنا وناديناه اور ہم نے ان کو پکارا من جانب الطور الایمنی طور کے دائیں طرف سے وقربناہ نجیا اور ہم نے قریب کیا ان کو سرگوشی کے لیے ووہبنا لہ اور ہم نے ان کو عطا کیا من رحمتنا اپنی رحمت کی وجہ سے اخاہ ہارون نبیہ اس کا بھائی ہارون علیہ السلام جو نبی تھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اور ذکر کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا انہو بے شک وہ کان صادق الوعد سچے وعدے والا تھا وکان رسول النبی اور تھے رسول نبی وکان یأمر اہلہ اور حکم کرتا تھا اپنے گھر کے افراد کو بالصلاۃ نماز کی پابندی والزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکان عند ربہ مرضیہ اور تھے اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 52 سے لے کے 55 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی ہے تو نبوت کے بارے میں چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی مارا گیا تھا، فرعون کے جو باورچی خانے کا افسر تھا، تو آپ وہاں سے چلے گئے اور شعیب علیہ السلام مدین چلے گئے اور مدین کا جو فاصلہ مصر سے تقریباً 8-10 دن کا ہے مغرب کی طرف۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت صفورہ رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان سے پھر اولاد بھی ہوئی۔ تو پھر 10 سال کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کر واپس مصر کی طرف چل پڑے اور ارادہ یہ تھا کہ مصر کے حالات دیکھیں گے، اگر موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میرے حق میں بہتر ہوا تو وہی رہ لوں گا، اور اگر حالات میرے ناموافق ہوئے تو اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاؤں گا۔ یاد رہے اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے بھائی، نبوت ملی ہے جب راستے میں ہے۔ یہ بھی سفر شروع کرنے سے پہلے ذہن کے خیالات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے نہیں ہیں مصر کہ راستے میں ہی جو طور پہاڑ ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آواز دی وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو طور کی دائیں جانب سے۔ آگے سورہ قصص میں یہ واقعہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی جب یہ قبطی مارا گیا تو واپسی میں جب قریب آئے طور پہاڑ کے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آواز دی تو فرمایا کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا پاکیزہ وادی جس کو وادی طویٰ کہا جاتا ہے، مقدس وادی کی طرف گئے اور وہاں یعنی آواز آئی وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کے لیے۔ اس وادی مقدس وادی طویٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کر ہمارا پیغام دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے، اسے کھول دے، اس کے گرہ کو کیا کرو، کھول دو، اور پھر میرے بھائی
حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 سال بڑے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی، ہوا افصح منی لسانا، سورہ قصص آیت نمبر 37 میں ہے، میری نسبت ان کی زبان بڑی صاف ستھری ہے، بولنے کا انداز، بیان کرنے کا انداز۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرا بڑا بھائی مجھ سے زیادہ فصاحت والا ہے، ان کی زبان میں صفائی زیادہ ہے، آپ یوں کہیے کہ ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ سے یہ دعا کی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تحقیق دے دیا گیا ہے تجھے تیرا سوال۔ جو چیز اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے دے دی، یعنی سوال کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کر دیا بھائی، نبی بنا دیا، نبوت عطا فرما دی۔ اسی کا ذکر ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت کی وجہ سے اخاہ، اس کا بھائی، ہارون نبیّا، ہارون علیہ السلام جو کہ نبی تھے، گویا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا بھائی، نبی بنا دیا۔ یہاں بھائی کو نبوت کس لیے ملی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پہ۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو کیا بنا دیا بھائی، نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کر اس میں کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، تیسرے نمبر پہ پھر مدین، چوتھے پہ مدائن، اور 5ویں نمبر پہ کیدار رحمہ اللہ تعالی۔ انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ سچے وعدے والا تھا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ لکھتے ہیں صادق الوعد کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ کیا کر رہا ہوں بھائی، چھری چلا رہا ہوں۔ تو جب یہ خواب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کیا کہا، فانظر ماذا ترى، سورہ صف آیت نمبر 102، دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ اپنے بیٹے سے یہ پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے۔ کس لیے لے کے جا رہے بھائی؟ نہ کوئی ہتھ کڑی ہے، نہ کوئی بیڑی ہے، نہ باندھا گیا ہے، اور لے کے کس لیے جا رہے؟ ذبح کرنے کے۔ کس کے لیے؟ ذبح کرنے کے لیے۔ پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو بیٹا کہتا ابا جان جو آپ کو یعنی اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کر دے۔ نہ یہ بھاگے ہیں، نہ دوڑے ہیں، نہ گھبرائے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس کو کہا گیا کہ انہوں نے وعدہ کیا ابا سے کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا پورا کریں، میں صبر کرنے والا ہوں۔ جو وعدہ کیا اس پہ اسماعیل علیہ السلام کیا ہوئے بھائی؟ پورے اترے۔ وہ وعدہ کیا کیا، وفا کیا، پورا کیا، نہ بھاگے ہیں، نہ دوڑے ہیں، نہ گھبرائے، ٹھیک ہے بھائی، نہ ہاتھ کڑی ہے نہ بیڑی، لیٹ کے جا کے ٹھیک ہے ابا جان میرے گلے پہ چھری چلا دے۔ یہ کہانی افسانہ نہیں ہے بھائی، کہنا بڑی آسان بات ہے۔ 120 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور اس وقت تک جب امتحان ہے ایک ہی بیٹا ہے، دوسرا کوئی نہیں تھا، یہ باقی بعد میں ملے۔ اور پھر جب چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلائی ہے، یہ امتحان تھا، یہ نہیں کہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ تم ایسے، اگر پہلے سے بتا دیا ہو کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلے گی نہیں تو یہ امتحان کیسا پھر؟ اگر امتحان لینے والا استاد آپ کو سوال کا جواب پہلے بتا دے پھر امتحان تو نہیں ہے نا بھائی، تو خانہ پوری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ نبی کا خواب شریعت کا حصہ ہوتا ہے، ولی کا خواب شریعت کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے حق میں جو مرضی کرے لیکن دوسرے کے اوپر وہ لاگو نہیں کر سکتا۔ یہ صرف نبی کا خاص ہے کہ نبی جو خواب دیکھے وہ شریعت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ملا پورا کرے، میں صبر کروں گا۔ یہ وعدہ کیا اپنے ابا سے، اور آخری دم تک اس وعدے کو کیا کیا بھائی؟ پورا کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے چھری سے وہ تاثیر ختم کر دی کہ وہ گلے کو کاٹے، اور پھر اللہ نے جنت سے بینڈا بھیجا جس کو ان کے حصے پہ یا ان کی جگہ پہ ذبح کیا گیا، قربانی کی گئی۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ صادق الوعد کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے،
اور دوسری تفسیر اس کی یہ لکھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کسی لمبے سفر میں تھے. راستے میں کیا ہوا, کچھ درخت آئے, ایک درخت کے سائے کے نیچے دونوں حضرات بیٹھ گئے. اور جب بیٹھے, گاؤں ذرا دور تھا, اپنے ساتھی کو فرمایا اس دیہات سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آؤ. ٹھیک ہے بھائی. ساتھی نے کہا حضرت آپ یہاں تشریف رکھیں, میں جا کر لاتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. وہ ساتھی لینے چلا گیا چیزیں. فرمایا کہ تمہارے آنے تک میں یہی رکوں گا. وہ قصبے میں دیہات میں چلا گیا. وہاں ماحول کچھ ایسا تھا, وہاں کی رونق کچھ ایسی تھی کہ وہ پیچھے اسماعیل علیہ السلام کو بھول گیا. واپس آنا کیا ہو گیا بھائی, بھول گیا. میں کس ارادے سے گاؤں میں آیا تھا, وہاں کی رنگ رلیاں, وہاں کی خوبصورتیاں دیکھ کے وہ بھول گیا. اور حضرات نے لکھا ہے کہ وہاں جا کے وہ شخص پورا 1 سال رہا ہے. کتنے سال رہا بھائی؟ 1 سال رہا. 1 سال کے بعد اسے یاد آیا, ہو میں تو اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کر کے آیا تھا. یہ وہاں سے پھر بھاگ گئے, اور جب واپس آیا تو اسماعیل علیہ السلام اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے. 1 سال تک انتظار کیا. صادق الوعد, کہا تمہارے آنے تک میں یہاں بیٹھا ہوں. یہ وعدہ کیا جانے والے سے. اور جب وہ 1 سال کے بعد واپس آیا تو اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ اس کا انتظار کر رہے تھے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صادق الوعد سے مراد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کو کیا کرنے والے تھے بھائی, پورا کرنے والے تھے. تو بعض مفسرین نے 1 سال نہیں بلکہ 3 سال لکھا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیپار کیا کرتے تھے, چیزیں لے کے پھر بیچا کرتے تھے, جانوروں کا لین دین بھی کرتے تھے اور باقی تجارت بھی کیا کرتے تھے شروع میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت سے ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے. داؤد شریف میں بھی ہے اور سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اس روایت میں ہے عبداللہ ابن ابی الحمصہ, انہوں نے آپ سے کوئی سامان خریدا اور کہا اچھا آپ یہاں ٹھہرے, میں آپ کو رقم لا کے دیتا ہوں. اس آدمی نے, اس صاحب نے, صحابی بعد میں بنے, پہلے یہ غیر مسلم تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا اور کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے, میں آپ کو رقم لا کے دیتا ہوں. جب یہ گھر میں گیا بھول گیا, پتہ نہیں کون سی پریشانی, کون سی ٹینشن ہوگی, گھروں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو یہ صاحب گھر میں جا کے بھول گئے اور 3 دن کے بعد اسے یاد ہے, ہو میں نے تو محمد سے یہ وعدہ کیا تھا, پیسے لے کے آتا ہوں. فوراً واپس بھاگے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما ہے. 3 دن کے بعد یہ آدمی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرمایا, اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا عبداللہ تو نے مجھے مشقت میں ڈالا, 3 دن 3 رات سے میں یہاں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ بعد میں صحابی ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنا یہ انتہائی لازمی چیز ہے, یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں بھی آپ بھی کا ساتھی ہوں. بہرحال یہ کہ یہ پیغمبروں کی صفات میں یہ لکھا ہے کہ صادق الوعد, اپنے وعدوں کو پورا کرنے. وکان رسول النبی, اور تھے رسول نبی. قبیلہ بنو جرہم کی طرف جو مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوا تھا, شروع میں جب یہاں آب زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے نا بھائی, تو انہوں نے آ کے یہاں پہ ڈیرا لگایا تھا. قبیلہ بنو جرہم یہیں پہ آباد ہوئے تھے, اور یہیں پہ پھر غالباً اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی, شاید میرے ذہن میں ایسے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور حکم کرتے تھے اپنے گھر کے افراد کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا. اہل سے مراد گھر کے افراد بھی ہیں اور جو آپ کے ماتحت تھے وہ بھی ہیں, وہ سب کے سب اہل ہی ہوتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں؟ یہ بات پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ جس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی, بولو آل محمد وعلی آل محمد, مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج, اور پھر کہتے ہیں وعلی آل محمد, اور آل محمد پہ بھی یا اللہ درود اور رحمتیں بھیج. یہاں آل سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو کلمہ گو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والا ہے. بات سمجھ نہیں؟ صرف آپ کے آل اہل بیت جو آپ کی نسبی اولاد ہے, اس سے آل محمد سے صرف وہ مراد نہیں ہے, بلکہ آپ کے صحابہ بھی ہیں. اور قیامت تک کے لیے جو کلمہ گو مسلمان ہوگا, آل سے مراد وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں.
اور جب اللہ درود سلام بھیجتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جیسے آپ کی اولاد پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اسی طرح آپ کے ماننے والوں پہ بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور ماتحتوں کو جو آپ کے دین کو ماننے والے تھے تمام کو نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ سارے پیغمبر اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ کے منتخب اور اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔